بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الدین یسر، باب ہے یہ دین آسان ہے۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دینوں میں اللہ کو سب سے محبوب ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے، ابراہیم والی سادہ اور آسان ملت ہے۔ دینوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب ملت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو آسان تھا اور سادہ سا دین تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا کہ یہ دین آسان ہے۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی، اور دین اسلام کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کسی بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اور دین پر عمل پیرا ہونے والے کے لیے کسی بھی اعتبار سے مشکل ہو۔ گزشتہ جو ابواب تھے ان میں رات کے قیام کا تذکرہ تھا، روزوں کا تذکرہ تھا، جہاد کا تذکرہ تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ روزے رکھنے میں، رات کا قیام کرنے میں اور جہاد کرنے میں اصل چیز اعتدال ہے۔ کوئی بندہ بھی حد سے زیادہ روزے رکھ نہیں سکتا۔ کسی بندے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ساری رات کا قیام کر لے، اور کسی بندے کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کے جہاد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کی پیروی کیجیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا عبد السلام بن مطہر قال حدثنا عمرو بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو بھی اس دین میں سختی کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، اس لیے سیدھے رہو اور قریب رہو، وَابْشِرُوا اور خوش ہو جاؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور صبح کو چلنے اور پچھلے پہر چلنے اور کچھ رات کے وقت چلنے سے مدد حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کئی ساری نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی یہ بات بتائی کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ دین واقعتاً جو پرانی شریعتیں تھیں اور پرانے جو ادیان تھے ان کے اعتبار سے یہ دین بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں اس امت کے لیے کوئی بوجھ نہیں رکھے اور کوئی توق نہیں رکھے۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کر لیتا تھا، کوئی شرک کر لیتا تھا، تو اس کی جو توبہ تھی وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ساتھ تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے رب کے ہاں توبہ کرو، اور توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ پہلی امتوں میں توبہ کرنے کا طریقہ تھا، جبکہ ہمارے ہاں توبہ ایسے نہیں ہوتی،
بلکہ توبہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور اپنے اس فعل پر پریشانی اور پشیمانی کا اظہار کر دینا، یہ انسان کی توبہ کے لیے بسا اوقات کافی ہوتا ہے۔ اور سابقہ امتوں کی محنتیں زیادہ تھیں اور بدلے میں جو ان کا اجر تھا وہ انتہائی تھوڑا تھا۔ امت محمدیہ کے جو اعمال ہیں یہ بھی تھوڑے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو اجر رکھا ہے وہ بھی زیادہ رکھا ہے، اور اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اختصار یہ ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے بہت سی تنگیوں سے، بہت سی مصیبتوں سے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ دین آسان ہے پہلی امتوں کی مناسبت سے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ عبادتیں بھی ہر امت میں تھیں۔ عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ نماز اگر پڑھنی ہے اس کے لیے وضو ہے، اور اس امت کے لیے سہولت یہ ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، جبکہ سابقہ کسی بھی امت میں یہ تیمم کی سہولت نہیں تھی۔ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں گے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں گے، اور لیٹ کر کے پڑھنے کی بھی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے اشاروں سے، ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں گے، اور اگر یہ بھی سہولت نہیں ہے تو میں محض اپنے خیالات میں جا کر کے نماز کو پڑھ لوں گا۔ نماز اگر ہر صورت میں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے تو اس کے پڑھنے کی آسان کیفیات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر اس میں جو قرات کی جاتی ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کا دل کرتا ہے اور جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ بھی آسانی ہے۔ سال میں بلکہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ دینی ہے، اور یہ دینی بھی اس شخص نے ہے جس کے پاس اضافی مال ہے۔ جو ضرورت کا مال اس کے پاس موجود ہے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ دین سارے کا سارا آسانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ کوئی آدمی اعتراض کرے کہ دین بہت مشکل ہے تو دین میں کسی قسم کی مشقت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، معذرت کے ساتھ، یہ لوگ 8-8 گھنٹے اور 12-12 گھنٹے فیکٹریوں میں انتہائی مشقت والا کام کر لیتے ہیں، وہاں انہیں کوئی مشقت نہیں لگتی۔ محض دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ایک مشکل ہے، اور کسی فیکٹری میں کھڑا ہونا، وہاں پہ محنت کرنا، اور یہ مزدور ہمارا جو طبقہ ہمارے بھائی ہیں سارا دن محنت کرتے ہیں اور سارا دن مزدوری کرتے ہیں، نہ سردی کی پرواہ ہوتی ہے نہ گرمی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، اور ہر قسم کے موسم میں انتہائی تکلیف دہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو عام بندے کی بساط میں بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صبح نماز میں اٹھا نہیں جاتا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین میں کسی کے لیے مشقت نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اس دین میں مشقت اختیار کرتا ہے اور اس دین کو اپنے لیے مشکل بناتا ہے، یہ دین اس کے اوپر پھر غالب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، جیسا کہ وہ صحابہ کرام جو 3 تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس نے کہا تھا میں ساری زندگی رات آرام نہیں کروں گا بلکہ قیام کروں گا، اور ایک نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا، اور کسی نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا اور ساری زندگی ایسے ہی اللہ کی عبادتوں اور ریاضتوں میں گزاروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ناراضی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اور میری سنت سے اور میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دین میں اپنے اوپر مشقت اختیار کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بھائی رات آرام بھی کرو
پھر تھوڑی دیر قیام بھی کر لو۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں نے قیام ہی کرنا ہے ساری رات، تو وہ اپنے آپ کے اوپر ایک بلا وجہ مشقت اپنے اوپر ڈال رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے اچھے کاموں میں تو اپنے اوپر کوئی مشقت نہیں ڈالی، البتہ کچھ مشقتیں ہم نے اپنے اوپر رکھ لی۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے، کبھی اس کا تیجا ہوتا ہے، کبھی ساتواں ہوتا ہے، کبھی 40واں ہوتا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ البتہ یہ ایسی چیزیں ہم نے شامل کر لی، پھر معاملات میں چیزوں کو شامل کر لیا، شادی ہے، پھر شادی میں ایک جہیز ہے، اور جہیز میں پھر انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو ہی جہیز میں جمع کر لیا جائے، اور پھر اس میں جتنی بھی رسوم و رواج ہیں اور جتنے بھی غیر شرعی آداب اور طریقے ہیں، ہم نے سب کو شادی کا جب حصہ بنا لیا، حدیث کہتی ہے کہ پھر یہ دین تمہارے اوپر غالب آ جائے گا، یہ مشقت والا ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اور ہمارے لیے واقعتاً جو شادی ہے وہ ایک مشقت والی چیز بن گئی۔ ہم چاہ کر کے بھی جس معاشرے میں ہیں، بڑی آسان اور سادہ شادی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے از خود کئی ساری چیزوں کو دین میں شامل کر لیا اور ان چیزوں کا حصہ بنا لیا۔ تو کبھی بھی اس دین میں مشقت والے راستے کو اپنے اوپر اختیار نہ کیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں، دین آپ کو اجازت دیتا کہ یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان میں آسان راستے کو اختیار کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بھی تھے، اور جن کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر، تقوی، خشیت بھی زیادہ تھی اور ہم سے زیادہ طاقت تھی، آپ آسان راستے کو اختیار کرتے تھے۔ تو آسان راستے کو اختیار کرنا یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ کبھی بھی مشکل کاموں کو اپنے اوپر سوار نہ کیجیے، خاص طور پر وہ جو دین نہیں ہے۔ اگر ہم شامل کریں گے ان چیزوں کو تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسددوا وقاربوا، سیدھے رہو، اور اس میں جو سیدھے رہو اور قریب قریب رہو۔ سیدھے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اعمال پر استقامت اختیار کرو۔ نماز 5 ہیں، یہ کم از کم 5 نمازیں پڑھو، روزے ہیں، ان کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ سورۃ ہود میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سیدھا رہنے کا اور استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ استقامت ایک بڑا مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر کے رکھ دیا، اور سورہ ہود میں پیغام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے، سچ بولنے میں استقامت اختیار کرنی ہے، جھوٹ سے بچنے میں استقامت اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو دین پر ثابت رکھنے میں استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور اگر آپ استقامت اختیار نہیں کر سکتے، کم از کم قریب اس استقامت کے قریب قریب رہیں، دور نہ بھاگیں۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مثال ذکر کی، کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ۔ آپ ایک بندہ سفر کرتا ہے نا، سفر کرتا ہے، وہ ایک سفر فجر کی نماز کے بعد کر لیتا ہے، پھر ایک اس کا سفر جو ہے وہ دن کے کسی اور پہر میں ہو جاتا ہے، ایک وہ رات کے وقت سفر کر لیتا ہے، تو سفر اس نے کرنا ہے، تو اس سفر کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو صبح، دوپہر، شام، رات ہر وقت سفر میں ہوتا ہے، دونوں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، تو منزل پر پہنچنے کے اعتبار سے آسان راستہ کس نے اختیار کیا؟ آسان راستہ اس نے اختیار کیا جو فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا سفر کرتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، پھر دوپہر میں تھوڑا سا سفر کرتا ہے، پھر آرام کر لیتا ہے، پھر شام میں تھوڑا سا سفر کرتا ہے، پھر آرام کر لیتا ہے۔ اس بندے نے اپنا سفر سہولت کے ساتھ کیا، اور جس نے صبح بھی سفر کیا، دوپہر بھی سفر کرتا رہا، رات بھی سفر میں رہا، شام بھی سفر میں رہا، منزل تک یہ بھی پہنچ جائے گا، لیکن اس کی زندگی میں مشقت ہوگی، نہ اس کی سواری سکون سے ہوگی، نہ یہ خود بندہ سکون سے ہوگا۔ تو بھائی جنت کا ہمارا سفر ہے، اور اس سفر کو ہم نے آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ طے کرنا ہے، اور سہولت یہ ہے
کہ دین اسلام نے جو کام فرض کیے وہ ہماری صحت کے اعتبار سے بھی، ہماری فرصت اور فراغت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے موضوع ہیں، ان کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر ساری رات کا قیام فرض نہیں کیا، آپ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے ساری رات قیام ہی کرنا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ عشاء کے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیسا ممکن ہو گیا؟ اچھا فلاں ہمارے بزرگ تھے وہ رات کو نا 500 وہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ بھائی فلاں بزرگ تھا نا وہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھ لیا کرتا تھا۔ بھائی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اللہ سے جو ہم نے مدد حاصل کرنی ہے وہ سفر جنت کو ہم حصوں میں تقسیم کریں گے، کچھ صبح کے وقت، کچھ دوپہر کے وقت، کچھ رات کے وقت۔ ایک بندہ جو ہے وہ 1000 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے وہ 1000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی آدمی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے یا 4 حصوں میں تقسیم کر لے یا 2 حصوں میں تقسیم کر لے، جب اس کے لیے آسانی ہو تو وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرے۔ تو اس دین کو اپنے اوپر مسلط نہ کیجئے اور اس دین میں اپنے لیے سختی کے راستوں کو تلاش نہ کیجئے، وگرنہ آپ کمزور ہیں اور آپ انسان ہیں، آپ کے اندر کمزوری ہے۔ یہ جو چیزیں آپ شرطیں اپنے اوپر لاگو کر لیں گے اس کی وجہ سے آپ پھر اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے۔ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ میں یہ کام ہر صورت نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم ہے کہ میں یہ کام ہر صورت کروں گا۔ بھئی تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تو کیوں اپنے اوپر قسمیں اٹھاتے ہو؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے قیام کرنا ہے، آپ نے جہاد کرنا ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، تو ان ساری چیزوں میں اعتدال کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ ایک درمیانہ سا راستہ، نہ ہی یہ کہ ان سارے کاموں کو چھوڑ ہی دیں کلی طور پہ، اور نہ ہی یہ کہ ان سارے کاموں کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر سوار کر لیجئے، بلکہ بڑے اعتدال کے ساتھ جتنی آپ کے پاس سہولت ہے، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، کوئی خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو آپ کا مال پڑا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں نہ دیں۔ اعتدال یہ ہے جتنے آپ دے سکتے ہیں، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد بھی بندہ غنی رہے۔ یہ نہ ہو کہ سارا کچھ دے کہ خود کنگال ہو کر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اعتدال جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اعتدال حسن ہوتا ہے، اور کسی چیز میں تکرار اور اصرار جو ہوتا ہے اور بیجا اپنے اوپر جو مشقت ہوتی ہے، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔